अस्सलाम वालेकुम जी। 2006 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी और वो 2006 के अंदर जो रिपोर्ट थी उसको हम फिक्की की रिपोर्ट कह सकते हैं। अब भी आप अगर FICCI रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगी। क्योंकि मैं इस हवाले से बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब आदमी हूँ कि अगर मैंने गलती से कहीं कह दिया कि इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें तो वो नहीं डलेगा और मैं भूल जाऊँगा और मैं आपके सामने शर्मिंदा होऊंगा। लिहाजा मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप गूगल में लिखिए FICCI रिपोर्ट, फिक्की रिपोर्ट। फिक्की क्या है जी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की उसका एब्रीविएशन बनता है, यानी कि एक वफाकी अदारा है भारत के अंदर जिसके साथ भारत के तमाम चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं वो मुंसलिक हैं। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और चेंबर ऑफ कॉमर्स आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है, ठीक है। उस ज़िले की जो जितनी भी तमाम सनतें या तजारत की सरगर्मियाँ होती हैं उनके जो मालकान हैं या उनके जो नुमाइंदगान हैं वो उसके मेंबर बनते हैं और वो इज्तमाही तौर पे अपने मसाइल को, अपनी पॉलिसीज़ को फराहम करते हैं, सरकार को जाके दे के आते हैं और यूँ वो एक सरकार की नुमाइंदगी बनती है। वो हर ज़िले से उठ के वफाक के लेवल तक, सेंटर के लेवल तक फिक्की। इस फिक्की की रिपोर्ट बनाने वाले लोगों के अंदर जो थे, हमारे यहाँ तो ये होता है ना चलें आगे चलते हैं। फिक्की, हम सिर्फ फिक्की को डिस्कस कर रहे हैं। फिक्की जो है वो अपनी हुकूमत की हर मौजू जो है इंडस्ट्री और सनत के हवाले से जो रिपोर्ट साजी है उसके अंदर मेजर इनपुट देता है और उनसे पूछ के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। मोदी साहब के दौर के अंदर उनको मज़ीद अरूज मिला है, लेकिन उस वक्त मोदी साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे। उस वक्त उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान दिया था। आपने मेरे साथ रहना है, मैं उसके तमाम जो है वो पॉइंट्स को तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन दो तीन बड़े पॉइंट्स हैं, उनका अहाता नहीं हो सकेगा, लेकिन दो तीन जो बड़े पॉइंट्स हैं मैंने कहा कि वो आपके ला लिया जाए। पहले तो देखना कि ये रिपोर्ट लिखी किसने। इस रिपोर्ट को लिखने में जो फिक्की के जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ साथ वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, हालांकि नॉर्मली इसमें एकेडेमिया के लोग डाले जाते हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर साहिबान, लेकिन उन्होंने किनको डाला है? रा के सर्विंग अफसरान को उस वक्त डाला था। और उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव तय किए थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये तय किए थे कि हमने पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली आइसोलेट करना है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से जनाजा निकालना है और अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हमें सप्लाईज़ देने के लिए सब्सिडीज़ की भी ज़रूरत देनी पड़े तो हमें हैवीली सब्सिडाइज़ करना चाहिए। और पाकिस्तान का उस वक्त मेजर ट्रेडिंग पार्टनर अफ़गानिस्तान है और उसको वहाँ से हमें वाइड अप करना है। अब नेचुरली अगर देखा जाए और डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन फिर उनको हेल्प मिली पाकिस्तान से और बड़े खुफिया तरीके से। और वो हेल्प कौन सी थी? बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, राती बॉर्डर बंद, सुबह बॉर्डर खुला, सुबह बॉर्डर खुला, दोपहरी बॉर्डर बंद, दोपहरी बॉर्डर बंद, शामी बॉर्डर खुला। इस तरह करके यहाँ से उन्हें नेकेड सपोर्ट फराहम की गई। धमाका जो है वो लाहौर में हुआ है, तोरखम का बॉर्डर बंद, ठीक है। फलाना बॉर्डर नहीं, तोरखम नहीं खुलेगा, अब ये अंगूर अड्डे वाला खुलेगा। अंगूर अड्डे वाला कब खुलेगा? 3 साल सानू पता ही नहीं कब खुलेगा। ये जो सपोर्ट फराहम हुई है ना इंडिया को, उसके नतीजे में जब ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट्स थी वो $7 अरब क्रॉस कर चुकी हुई थी, ठीक है। और आज के दिन जब मैं बैठ के आपके सामने वीलॉग अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट $आधे अरब से भी नीचे आ चुकी हुई है। तो इसका मतलब है उन्होंने अपना वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया। इस वक्त भी जब अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें इंडियन प्रोडक्ट जो हैं वो वाया अफ़गानिस्तान स्मगल होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कितना हैवीली सब्सिडाइज किया होगा। इस रूट पे चलने वाले जो एयर रूट्स हैं, और मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक दफ़ा मैं फंस गया दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर और अफ़गानिस्तान की इतनी फ़्लाइट वहाँ पे उतरी, वो 2-3-4 घंटे के दौरान जो थी वो उतरी कि मुझे शक होना शुरू हो गया कि शायद मैं अफ़गानिस्तान के किसी शहर में हूँ। इतनी फ़्लाइट्स उतर रही थी, आरियाना, फलाना टमकाना, ये वो, ठीक हो गया।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اسٹریٹجیکلی، ہم نے صرف ایک کام کیا اور ان کو سپورٹ کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ بارڈر بند بارڈر کھلا، بارڈر بند بارڈر کھلا، بارڈر بند بارڈر کھلا. یہ گیم ہم نے کھیلی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اوپر بھی ایک اوپننگ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، ایک انگور انڈے والی بھی اوپننگ ہو گئی ہے. ہم سے بڑا ترم خان اور افغانستان کے معاملات کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو غدار ہیں، اب میں سوچتا ہوں کہ جب تک ان کے ساتھ تعلقات نہیں تھے تو ہم تو راہ کے ایجنٹ تھے نا. اب ہم کس کے ایجنٹ قرار پائیں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے. میں غدار ہوں، میں راہ کا ایجنٹ ہوں ان کے کاغذات کے اندر. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اب وہ میرے نام کے ساتھ، کیونکہ اب تو نئی خبر آئی ہے، اجیت ڈیول بھی ساڈا پائی ہے، ٹھیک ہے، تو اجیت ڈیول کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ادھر سے سویلین چہرہ آ رہا ہے، ساڑی طرفوں کیڑا آ رہا ہے، سانوں کی پتہ کون آ رہا ہے، اسی غائب ہونا تو دس کے، ٹھیک ہے. تو ادھر سے جو ہے وہ اپنا سویلین سب سے بڑا کروک فیس بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے سب سے عقل مند فیس بھیج رہے ہیں. اسی ادھروں کیڑا بھیج رہے ہیں؟ وہ بھیج رہے ہیں جو اسد درانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے غیر ملکی خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے ہیں اور یہ غدار ہے، اس لیے پاکستان سے باہر جانے کے اوپر اس پہ پابندی لگائی جائے. اسد درانی ویسی آپس کی بات ہے. اسد درانی ایپیسوڈ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو کہ سٹیج کیا گیا تھا اصل حقائق کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے. اسد درانی صاحب ایک ٹپیکل 2 نمبر آدمی ہے، ٹپیکل اینٹی پاکستان آدمی ہے، ٹھیک ہے. وہ چونکہ انہوں نے کہہ دیتا غدار ہے تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. اسد درانی ایک ٹپیکل اینٹی پاکستان آدمی ہے. جتنا پاکستان کے مفادات کو جرمنی سے لے کے سعودی عرب تک اس ایک شخص نے نقصان پہنچایا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا کا کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک دانشور بھی نہ پہنچا سکے. اسد درانی اتنی خوفناک چیز ہے. آخر میں اس نے دیکھا کہ یہ تو صلح کرنے جا رہے ہیں، یہ تو 2018 سے مذاکرات میں ہے، تو اتنی بڑی مارکیٹ میں کودوں گا. تو اس نے جناب پکڑ کے کتاب لکھ دی، اور ایک کتاب نہیں لکھی، 2 کتابیں لکھ دی ہیں. انہوں نے کہا ایسے ساڑھ بھی اگے لنگ گیا، ٹھیک ہے. وہ جناب اصل میں پیشہ ورانہ چشمک جو ہے، وہ میں انگریزی نہیں کہنا چاہ رہا، پیشہ ورانہ چشمک جو تھی وہ آڑے آ گئی کہ یہ تو ہم سے بھی آگے گزر رہا ہے. تو پھر اس کو تھوڑی سی شٹ اپ کال دی گئی. اس نے لی نہیں ہے شٹ اپ کال ویسے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. اور فکی کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر دوسرے نمبر پہ ہے کہ پاکستان کو، جو پاکستان کی پروڈکٹ جن ممالک کو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، ان ممالک کے اندر ان پروڈکٹ کے اوپر جا کے تو ہم ہٹ کریں، اور ان پاکستان کی پروڈکٹ سے کم قیمت کے اوپر ہم وہ پروڈکٹ اس مارکیٹ میں ڈمپ کریں. اور وہ جو کسٹمر پچھلے 50-60 سال سے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، پاکستانی ایکسپورٹر کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو توڑے، اور اس حوالے سے سرکار خصوصی سبسڈی دے. رپورٹ کون لکھ رہا ہے؟ فکی. اور اس کے اوپر راہ کے 2 بندے، ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اور ان ممالک کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کام ہوا. اب دیکھتے جائیں کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پچھلے کم از کم جسے کہنا چاہیے 10 سال سے 20 اور 24 کے درمیان پھنسی ہوئی ہیں. بھائی مجھے یاد ہے کہ 2010 میں پاکستان جو تھا وہ مشینری کا میجر امپورٹر تھا، یہ جو ٹیکسٹائل کی مشینری تھی ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے. اور تقریباً کوئی اس وقت 10 سے 12 انیس صاحب مرحوم ہوتے تھے اس کے اندر، ایپٹما کے اندر. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار زرداری صاحب کے دور میں تھا، سارا رولا پڑا ہوا تھا، اکنامک انڈیکیٹر ڈاؤن ہے. کہتے یار آپ لوگ کہتے ہیں اکنامک انڈیکیٹر ڈاؤن ہے، یہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی مشینری کی ایکسپورٹ شو ہو رہی ہے اب دنیا کے مختلف ممالک سے، سوئٹزرلینڈ سے، جرمنی سے، ٹورڈز پاکستان. یار یہ مشینری یہیں پہ آگے لگنی ہے، اور یہ ساری ویلیو ایڈیشن کی مشینری، ٹھیک ہے. اس سے 4 سال پہلے یہ رپورٹ بن چکی ہوئی تھی. تو اب اس میں دوسرا تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے ڈیسٹینیشنز ہیں ایکسپورٹس کے، وہاں پہ جا کے اس کو ہٹ کیا جائے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 جو اہم نقطہ ہے اس کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان کی پروڈکٹ جو ہیں، سیمی فنشڈ گڈز بھی جو ہیں، وہ نہ صرف کہ خود نہ خریدی جائیں، بلکہ جو ممالک خریدتے ہیں، ہمسایہ ممالک، ان کو وہی پروڈکٹ جو ہے اس سے آدھی قیمت پہ فراہم کی جائیں. تو ایران کو، اور آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ پاکستان کی اپنے ہمسایوں کو بھی ایکسپورٹس میں 6% کے قریب مزید کمی واقع ہو گئی ہے. تو ایران کو اور افغانستان کو جو ہماری سیمی فنشڈ گڈ جاتی تھی، آپ کہیں گے سیمی فنشڈ کیا ہوتی؟
یار افغانستان کو 2006-07 کے اندر ڈبل روٹی، انڈے اور چکن، زندہ چکن تک واگا کے راستے تورخم کے راستے ایکسپورٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سیمی فنش سمجھ لینا اس کو، را مٹیریل تو نہ ہوا، سیمی فنشڈ سمجھ لیں. تو سیمی فنشڈ ہم ان کو پرووائڈ کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. ان کو انہوں نے یا تو اچھا 2 پرون پہ انہوں نے کام کیا، یا تو سبسڈائز کر کے ان کو دے دیں، یا پھر پولٹری فارمز وہاں پہ اسٹیبلش کروا دیں ہیویلی سبسڈائز کر کے، تاکہ وہ لوکل سپلائیز شروع کر دیں اور جو پاکستان سے سپلائیز جا رہی تھیں وہ بند ہو جائیں. اگرچہ یہ نیچرلی تھا کہ کب تک وہ پاکستان سے امپورٹ کرتے، لیکن جب تک وہاں پہ فوجیں تھیں، اور 2 سال پہلے تک تو تھی، اس وقت تک کم از کم اس فوج کی سپلائیز تو ادھر سے ہی جانی تھی، ایڈیبلز کی، کھانے پینے کی بند کروا دیں گی. لوکل ہو گیا جی، وہ سارا کچھ لوکلائز ہو گیا. لیکن آپ اس لوکلائزیشن کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو اس میں لگتا ہے کہ انڈیا کی ہیوی قسم کی سبسڈی ہے یہ پولٹری فارم اسٹیبلش کرنے میں، یہ فلانا کرنے میں، ڈمکانا کرنے میں. تو یہ آبجیکٹو بھی انہوں نے اچیو کیا. چوتھا یا پانچواں پوائنٹ جو بھی ہے، پاکستان کو ایک را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری بنایا جائے. پاکستان کو ایک را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری بنایا جائے. ٹھیک ہے، تو را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری، تو پھر آپ اس سے حساب لگا لیں کہ واگا کے اوپر چلے جائیں تو انڈیا سے فیکٹریوں، کریٹوں کے اندر، پیکنگ کے اندر مال پیک ہو کے پاکستان لے کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ٹرک، اور ہماری طرف سے سارے بجری کے، جپسم کے، نمک کے ٹرک لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری بنایا جائے. را مٹیریل کی انہوں نے اتنی پش کریٹ کی پرلی سائڈ کے اوپر، اور لیتے بھی وہ انتہائی تھکے ہوئے ریٹ کے اوپر ہیں، انتہائی گھٹیا ریٹ کے اوپر ہیں. لیکن قربان جائیے، ادھر ہمارے ہاں جپسم پروڈیوس کرنے والوں کے، وہ اپنی لیبر میں سے کٹ مار کے، اس کو کم روز مزدوری دے کے ان کے لیے را مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ اسی سے سیمنٹ بنا کے اس کے ڈیم بناتے ہیں اور پاکستان کا پانی روکتے ہیں. آخری پوائنٹ جو کہ بہت ہی آگ لگا دینے والا ہے، پاکستان میں غربت اس لیول پہ کر دی جائے کہ یا تو ان کی خواتین جو ہیں وہ وہ جسم فروشی پہ اتر آئیں، یا پھر ہم ان کو دلہنوں کے طور پہ امپورٹ کر لیں. اور یہ ویسے اس طرح کا لاجک جو ہے وہ کسی آفیشیل ڈاکومنٹ میں ہو نہیں سکتا، لیکن اس میں ہے، پڑھ لیں، آن لائن پڑھی ہوئی ہے، کہ وہ پاکستان جو ہے وہ دلہن ایکسپورٹ کرے اور ہم اپنی نسل کے اندر فیئر کلر لے کے آئیں. کتنے گھٹیا ذہن ہوں گے، کتنے ذلیل پولیوٹڈ ذہن ہوں گے جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہوگی. لیکن یہ رپورٹ لکھی ہے، اور جب ان ذہنوں کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات وہ کر رہے ہیں جن سے ایک پاناما ڈرامہ چنگی طرح پلان نہیں ہو سکا، تو ایمان سے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. بہت 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 ہی خوفناک ہوتا ہے. آئی واز دا فرسٹ پرسن، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا کہ انڈیا کو گالی دینے والوں بند ہو جاؤ. جس طرح کا امریکہ کو گالی دینے والوں کو اس ملک کی سڑکوں پہ نکال کے مارا گیا تھا، اگلی باری تمہاری ہے، کیونکہ نئی خبر آئی ہے، مودی سڑپ آئی ہے. یہ 1.5 سال پہلے میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی تھی، کچھ انڈیکیٹرز بھی نظر آ رہے تھے. پھر 6 ماہ پہلے ہم نے خود کھل کے کہنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کو یاد ہی ہوگا جو ہمارا ویلاگ فالو کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ آفیشلی بٹ ان آفیشلی اناؤنس بھی ہو گیا. راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.